اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم محترم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنے سایہ رحمت میں رکھے، آمین۔ محترم ویورز، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری پیاری بہنوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو جو کہ بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے، بہت ہی زیادہ، لیکن اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ سب کا سب کرم اللہ پاک کا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم کا ہے۔ میرے الفاظ نے اگر آپ کے دل پر اثر ڈالا ہے تو یہ بھی کرم صرف اور صرف اللہ پاک کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ آپ درود پاک پڑھیں، بس وسیلہ انہوں نے اگر میری آواز کو بنا دیا ہے تو یہ کرم ان کا ہے، میری ذات کا کچھ نہیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ کا اس بات پر بہت زیادہ عاجزی سے شکر ادا کرتی ہوں، کیونکہ جہاں ہم نے فخر اپنے اوپر محسوس کیا، ہم ختم۔ مطلب تکبر اور فخر صرف اللہ پاک کی ذات کے لیے ہے، میں تو ناچیز ہوں۔ اور دعا ہے رب کریم سے میری زندگی میں ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کا بھی لمحہ نہ ہو جس میں خود کو کچھ سمجھنے لگوں۔ اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ پاک کی عطا ہے، انسان میں اتنی طاقت اور سمجھ بوجھ کہاں ہے کہ وہ بھلائی کا کچھ کام بھی کر سکے۔ اور ساری بات میں نے ویڈیو کو لینتھی بنانے کے لیے نہیں کی، بلکہ خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے۔ اپنی کی گئی نیکی یا اچھائی پر تکبر کرنا اس گناہ سے بھی بدتر ہے جو آپ کو بہت بڑا لگ رہا ہو، لیکن یہ نیکی پر فخر کرنا زیادہ بری چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں ہم سب کو اس گناہ عظیم سے بچائیں۔ یہ دعا بھی اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہے کہ صرف بچا بھی اللہ پاک ہی سکتے ہیں ہم کو۔ محترم ویورز، اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آپ کی نظر میں ایک شعر پیش کرتی ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ پاک اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گڈ بکس میں کیسے آ سکتے ہیں۔ مطلب ایسا کوئی آسان عمل ہو جسے ہم اللہ کی نظر میں بھی اچھے بن جائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں بھی۔ تو اس ویڈیو میں آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات ہم نے جان لینی ہے۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جس کو پسند کرتے ہیں اسے درود پاک کا ورد ادا کرتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جس کو پسند کرتے ہیں اسی کو اپنا اسم مبارک لینے کی اجازت دیتے ہیں۔ مطلب یہ تو بہت آسان ہوا کہ درود پاک پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ جھوم جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کے ورد میں گم ہو جاؤ تو آپ اللہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گڈ بکس میں آ جائیں گے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صرف درود پاک پڑھنے سے ہی ہم گڈ بکس میں آ جائیں گے۔ تو محترم ویورز، اس بات کا جواب یہ ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹیکلی آپ کی تمام تر برائیاں جو ہیں وہ چھڑوا کے آپ کو اچھے اور کام کرنے کی توفیق بھی دیں گے اور ہمت بھی دیں گے، طاقت بھی دیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر ہم کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ایون کہ ہم اگر کسی کے لیے اچھا سوچتے بھی ہیں تو وہ بھی اللہ پاک کی عطا ہے۔ یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے، یہ ایکسپیرینسڈ بات ہے۔ میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے اپنا درود پاک کا سفر شیئر کیا ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ نہ تو پہلے نماز کی پابندی تھی، نہ ہی باقی اچھے کاموں کی طرف رجحان تھا، لیکن درود پاک کے فیض و برکات سے نمازی بھی بن گئی اور باقی تمام برائیاں بھی چھوٹ گئیں۔ تو اس بات سے اب کلیئر ہو گیا کہ درود پاک موسٹ امپورٹنٹ فرض نماز ہے آپ پہ، ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہیں بنتے نا، نمازی بن ہی نہیں پاتے، لیکن اگر آپ درود پاک شروع کر دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ آٹومیٹکلی آپ کو جائے نماز تک لے آئیں گے۔
تو محترم ویورز، درود پاک کو اپنی زندگی، اپنی روح، اپنی غذا اور اپنی سانس بنا لیں، پھر دیکھیں برکات اس چھوٹے سے عظیم عمل کی۔ اس عمل میں صرف آپ نے ناغہ نہیں کرنا کبھی بھی۔ میں نے ایک اور ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے جس میں یہ میں نے بتایا کہ ناغہ کیسے نہیں ہوگا۔ محترم ویورز، میں نے ایک اور ویڈیو میں بتایا ہے کہ ناغہ جو ہے وہ کس طرح سے درود پاک میں نہیں ہوگا، تو وہ آپ دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی درود پاک کے ورد کرنے والے بن جائیں گے اللہ پاک کے کرم سے۔ تو محترم ویورز، واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا اگر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی؟ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جواب دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال کے بغیر نماز کیسی؟ سبحان اللہ۔ تو محترم ویورز، اگر ایک نماز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال کے بغیر ہو سکتی تو پوری زندگی ہم کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کے بغیر گزار سکتے ہیں؟ ایک جو ہے نا بات اور میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ کہ درود پاک صرف درود پاک برائے درود ہونا چاہیے، درود پاک برائے محبت ہونا چاہیے، درود برائے احترام ہونا چاہیے، درود برائے عقیدت ہونا چاہیے۔ درود پاک کو کسی مقصد کے لیے نہ پڑھے، مقصد تو اللہ پاک نے درود پاک کے فیض و برکات سے آٹومیٹیکلی حل کر ہی دینے ہیں، لیکن آپ اپنا مقصد صرف درود برائے محبت، درود برائے درود رکھیں۔ محترم ویورز، آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اجازت دیجیے نیکسٹ ویڈیو کے لیے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔